بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کو بھی انتظار ہوگا اور مجھے بھی انتظار ہے کیونکہ ہم اس کتاب کا پارٹ 1 پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جس کتاب کو ہم مل کے پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے طب الصادق علیہ السلام۔ آئیے پارٹ 2 میں ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 22 سے۔ ہیڈنگ ہے کچھ مؤلف کے بارے میں۔ اچھا، مجھے بڑا شوق تھا سامعین کہ میں ان کے بارے میں، سید محمد کاظم قزوینی کے بارے میں جانوں۔ آئیے اس کتاب میں مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نام سید محمد کاظم قزوینی، ولادت 12 شوال 1348 قمری، جائے پیدائش کربلا، وفات 13 جمادی الثانی 1415 قمری، اور مدفن کربلا۔ اور اساتید یعنی استاد کون کون ہیں؟ آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی، آیت اللہ سید مرزا ہادی خراسانی، اور آیت اللہ سید مہدی حسینی شیرازی۔ اس کے بعد لکھا ہے شاگردان، ان کے شاگردوں کے نام پڑھتے ہیں۔ آیت اللہ شیخ مرتضیٰ شاہرودی، اور اگلے ہیں آیت اللہ سید عبد الحسین قزوینی اور آیت اللہ شیخ ضیاء زبیدی۔ اس کے بعد لکھا ہے آثار کے آگے لکھا ہے سیرت الرسول العظم الامام من المہدی الی اللحد، فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد، اور الاسلام و تعلیم التربویت۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے ولادت کی ہیڈنگ ہے، ولادت کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے 12 شوال سال 1348 ہجری، اور جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے 1307 شین کو کربلا میں سید محمد ابراہیم قزوینی عالم بعمل کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام سید محمد کاظم رکھا گیا۔ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی 1415 ہجری سے 1348 سے 1415 ہجری تک، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا لکھا ہے کہ وہ شیعہ علماء ربانی اور مجاہد مبلغین میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت آیت اللہ میلانی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنی حیات طیبہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں صرف کی۔ آیت اللہ قزوینی خداوند متعال کی طرف سے کئی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ آپ خطیب اور مؤلف ہونے کی وجہ سے بہت جلد ہی کربلا میں مشہور ہو گئے۔ آپ کی زبان دشمنان تشیع کے لیے ذوالفقار سے کم نہ تھی، اور قلم تیغ حیدر کرار کی طرح شفافیت اور ادب کے ساتھ معارف اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرتی تھی۔ ہم آ گئے پیج 23 پہ۔ آیت اللہ قزوینی نے شیعہ تعلیمات کو حیات بخشنے کے لیے قلم اور خطابت کے ذریعے قرآن و عطرت کی تعلیمات کے تحفظ کے علاوہ الاسلام و تعلیم التربویت جیسی قیمتی اور ادبی کتابیں بھی تحریر کیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین خاندان۔ آئیے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے آپ کے والد سید محمد ابراہیم قزوینی ایک عظیم عالم اور نیک سادات میں سے ایک تھے جو شہر کربلا میں اپنے تقوی کی وجہ سے مشہور تھے۔ قزوینی خاندان والد کی طرف سے امام موسی کاظم علیہ السلام اور والدہ کی جانب سے امام حسن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس قبیلے سے کربلا کی مقدس سرزمین پر علمی، معاشرتی اور سیاسی تاریخ میں بہت متاثر کن کردار ادا کیا ہے۔ اس خاندان کی ممتاز شخصیات میں سے ایک سید ابرار قزوینی، جو کہ 1204 ہجری سے لے کر 1262 ہجری تک جن کا عرصہ ہے، لکھا ہے کہ جنہیں صاحب ضوابط، اور یہ صاحب ضوابط انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، صاحب ضوابط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ شریف العلماء مازندرانی کے شاگرد اور 13ویں صدی ہجری کے وسط کے ایک عظیم شیعہ علماء دین میں سے ایک ہیں۔ لکھا ہے سید محمد کاظم 10 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی وفات اور 12 سال کی عمر میں اپنے والد کی وفات پر بہت غم زدہ ہوئے۔ ان دونوں حادثات نے ان کے لیے ایک انتہائی مشکل صورتحال پیدا کر دی، لیکن وہ اپنے والد کے یہ الفاظ نہیں بھولے تھے کہ خدائی امتحانات انسان کو خدا کے قریب کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور خدا جس سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اسے اپنی مضبوط حمایت کے نتیجے کے لیے اس کے چہرے سے دنیا فانی کے اثرات کو دنیا سے زیادہ دور کر دیتا ہے تاکہ وہ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تعلیم اور اساتید۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا سید محمد کاظم نے حوزیہ علمیہ کربلا سے مقدمات و ابتدائی تعلیمات حاصل کیں۔ آپ نے سطحی تعلیم سید مرزا ہادی خراسانی، سید محمد حسن قزوینی، شیخ محمد خطیب، شیخ جعفر رشتی ریشین چھوٹی
اور سید محمد صالح قزوینی سے کے افکار کو پڑھ کر حاصل کی۔ ہم آگئے ہیں پیج 24 پہ، لکھا سید مرزا ہادی آپ ایک بہترین مجتہد مانے جاتے تھے۔ حوزیہ علمیہ کربلا میں اعلیٰ تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کچھ ممتاز طلباء کے لیے خصوصی طور پر کفایت الاصول کی تدریس کا انتظام کیا۔ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کو اس نورانی اجتماع میں شرکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ سید محمد کاظم نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آیت اللہ سید مرزا مہدی شیرازی، آیت اللہ شیخ یوسف خراسانی اور آیت اللہ سید ہادی میلانی کے دروس میں شرکت کی۔ لکھا ہے آیت اللہ عظمہ حاج سید مہدی حسینی شیرازی استاد شاگرد کے تعلقات کے علاوہ سید محمد کاظم قزوینی کے ساتھ جذبات اور محبت کا رشتہ بھی رکھتے تھے، اور بعد میں یہ رابطہ رشتہ داری پر اختتام پذیر ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے درس و تدریس اور شاگرد۔ آئیے جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کہ اس کے بعد آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے فقہ حدیث علم الکلام اور قرآن کی تفسیر کے علوم میں مہارت حاصل کی اور ان علوم میں کامیابی حاصل کی۔ حوزیہ علمیہ کربلا معلیٰ میں اپنے شاگردوں کو قرآن کی تفسیر اور فقہ کی تعلیم دی۔ وہ خطابت اور فصاحت و بلاغت میں بھی بہترین تھے، جس کی وجہ ان کی صلاحیت اور ذاتی شوق تھا، اور ان کی صلاحیت علامہ البیان کی مثال تھی۔ فضلہ فیض واد لامل یعنی فاضل لوگوں کی جمع ہے، فضلہ جیسے حجت الاسلام علامہ شیخ مرتضیٰ شاہ رودی، حجت الاسلام سید عبد الحسین قزوینی، حجت الاسلام علامہ شیخ ضیاء زبیدی، شیخ عبد الحمید مہاجر اور شیخ محمد مجاہد نے آیت اللہ قزوینی سے خطابت کا فن سیکھا۔ اس پرہیزگار شخص نے ماہرانہ خطابت اور فصاحت و بلاغت کی تربیت کے لیے حوزہ علمیہ کربلا کے طلباء کے افراد کے لیے اعلیٰ تربیتی دورہ شروع کیا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ لکھی ہے ثقافتی اور معاشرتی سرگرمیاں، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے چونکہ آیت اللہ قزوینی دل کی گہرائیوں سے اپنے دلکش اور شیریں اندازی خطابت میں خطاب کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا خطاب دلوں پر اثر کرتا تھا، دلوں میں نرمی اور اثر پیدا کرتا تھا، نفسیات اور افکار کو زندگی بخشتا تھا، سننے والوں کو غفلت سے بیدار کرتا تھا۔ آیت اللہ قزوینی کو دینی اور قرآنی علوم پر عبور حاصل تھا۔ آپ تعلیمات اسلامی سے آگاہ تھے، وقت کے تقاضوں اور زمانے کے احوال سے بھی واقف تھے۔ ہم آگے پیج 25 پہ لکھا ہے وہ اس وقت کے معاشرے کے حالات کو جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے خطابت اور تبلیغ کے ذریعے پیغام حق پہنچا کر اس معاشرے کے شرپسند عناصر کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے معتبر اور مستند منابع سے معرف دینی اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کو اپنی خطابت سے خوبصورت بنا کر سننے والوں کے دلوں میں جوش اور جذباتی کیفیات پیدا کی۔ آیت اللہ قزوینی اپنی خطابت میں قرآن، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر انحصار کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تاریخی واقعات کی مدد بھی لیتے تھے تاکہ سننے والے اچھا نتیجہ اخذ کر سکیں۔ انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اہل بیت رکھنے والوں کے دلوں میں مضبوط اور مستحکم کیا اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا گناہ کرنے والا نہیں تھا جو ان کے خطابات کو سن کر گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف راغب نہ ہوا ہو۔ ان کے خطبات کو سن کر حقوق کو پامال کرنے والے حقوق ادا کرنے لگے۔ اس وقت معاشرے میں بے شمار افراد ایسے بھی تھے جو ان کے وجود کو شیعت کے لیے خوش نصیبی سمجھتے تھے، کیونکہ آیت اللہ قزوینی نے ان کے دلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام کا بیج بویا تھا۔ سامعین اگلی ہیڈنگ ہے رابطہ النشر الاسلامی کا قیام۔ لکھا ہے آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے شیعہ مذہب کو متعارف کروانے کے لیے 1380 ہجری میں کربلا میں رابطہ النشر الاسلامی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس وقت کی ظالم عراقی حکومت کے ہوتے ہوئے ایسے مرکز کا قیام بے مثال تھا۔ اس مرکز کا قیام اسلامی ممالک کے ساتھ رابطہ قائم کرنا، ایک اسلامی دنیا کے سیاسی اور مذہبی شخصیت سے خط و کتابت کرنا، افراد اور ثقافتی مراکز کو مفت شیعہ کتابیں بھیجنا،
تھا۔ آیت اللہ قزوینی صاحب نے کچھ افریقی ممالک جیسے الجزائر اور مراکش میں بھی بہت زیادہ کتابیں بھجوائیں، کیونکہ ہزاروں علوی سید ان دونوں ممالک میں مقیم تھے، لیکن زہر آلود تاریخ پڑھنے کے باعث وہ اپنے جد امجد امیر المومنین علیہ السلام کی امامت سے بھی ناآشنا تھے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 26 پہ۔ لکھا ہے آغاز میں اس تنظیم کی سرگرمیوں کا دائرہ صرف چند عرب ممالک تک محدود تھا، لیکن اس کے بعد اس عظیم کے پروگرام میں مزید افریقی، ایشیائی، مغربی اور یورپی اور آسٹریلیائی ممالک شامل ہو گئے۔ ان ممالک میں کتابیں بھیجنے سے ان ممالک کے شیعوں کے خیالات پر گہرے اثرات مرتب ہوئے اور سینکڑوں لوگوں نے شیعہ مذہب کو تسلیم کیا۔ رابطہ النشر الاسلامی نے بعد میں بیروت یعنی لبنانی حکومت کا مرکز، بیروت جو کہ لبنانی حکومت کا مرکز تھا، بعد میں اور بیروت میں اور کویت میں 2 شاخیں کھولیں۔ اس کے بعد عراق میں بدنام زمانہ باس پارٹی بے این سے پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد تنظیم کی مذمت کرنا شروع کی گئی اور حکم دیا گیا کہ ادارے کی جگہ زبردستی خالی کروائی جائے۔ کچھ سالوں بعد نئی عمارت، اس کے سارے سامان اور کتابیں باس حکومت نے ضبط کر لیں اور اس ادارے کے کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کویت ہجرت کے بعد اس سرزمین میں تبلیغ میں اضافہ ہوا اور ایران میں قیام کے کچھ سال بعد اس ادارے کی تبلیغ سرگرمیاں کافی حد تک جاری رہیں۔ اس عرصے میں اسلامی موضوعات اور شیعہ نظریات پر تقریباً 10 لاکھ کتابیں تقریباً 30 ممالک کو ارسال کی گئیں، الحمدللہ۔ آگے لکھا ہے عرب ممالک، شمالی افریقہ اور یہاں تک کہ یورپ میں بھی بہت سارے لوگ اہل بیت علیہ السلام کے موضوعات پر بھیجی گئی کتابوں کو پڑھنے میں دلچسپی لینے لگے۔ گویا آیت اللہ قزوینی نے ان لوگوں کے دلوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کے بغض سے پاک کیا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انسائکلوپیڈیا امام صادق علیہ السلام۔ لکھا ہے سن 1409 ہجری میں انہوں نے تحقیق کے لیے ایک مرکز بنانے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار ربیع الثانی کے مہینے میں 1410 ہجری میں اس مرکز کی بنیاد، اور ان بریکٹ میں لکھا ہے موسوعہ نشر علوم امام صادق علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی۔ اس ادارے کے تحت متعدد باصلاحیت دوستوں اور مدرسین اور علماء کے تعاون سے انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام موسوعۃ الامام الصادق یعنی کہ انسائکلوپیڈیا امام صادق علیہ السلام رکھا گیا۔ آیت اللہ قزوینی نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس ادارے میں شرکت کی اور مذکورہ انسائکلوپیڈیا سے متعلق تحقیقی سرگرمیاں انجام دی۔ ہم آ گئے پیج 27 پہ۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو، احادیث، امام علیہ السلام کی شاگردوں کی تالیفات جو خود امام نے املا فرمائی تھیں اور اسی طرح کی سینکڑوں موضوعات کا احاطہ کیا۔ ہیڈنگ ہے اگلی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے مراکش کا سفر۔ لکھا مراکش میں بھی زیادہ تر شیعہ سنی مسلمان رہتے تھے، لہٰذا آیت اللہ قزوینی نے ان لوگوں کے عقائد کی بھی صحیح اصلاح کی۔ ایسا کہ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورے کے دن ساحل پر پہنچی تھی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، لہٰذا اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے بجائے جشن کی تقریبات کا انعقاد کیا جانا چاہیے، شادیوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے اور مٹھائیاں تقسیم کی جانی چاہیے۔ گویا کہ مراکش میں روز عاشورہ عزاداری کے بجائے جشن کا دن منایا جاتا تھا۔ جب آیت اللہ قزوینی کو ان تکلیف دہ رسومات کا علم ہوا تو وہ مراکش گئے اور انہوں نے مختلف شہروں کے علماء اور مؤلفین، ناشرین، مفکرین اور شہر کے دوسرے عام افراد سے ملاقاتیں کی۔ ان افراد نے بھی جشن کی رسوم کو ختم کرنے کا مسئلہ پیش کیا۔ آخرکار 4 مہینوں کی علمی کوشش اور تبلیغ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر ایک کتاب تحریر کی گئی جس میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ثابت کیا گیا اور بنی امیہ کی گھڑی ہوئی رسومات کا جڑ سے خاتمہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ شیعہ کتب کی متعدد لائبریریاں بھی قائم کی گئیں تاکہ اہل سنت ان تک دسترس حاصل کر سکیں۔ نیز اس سفر کے دوران ایک گروہ نے ان کی تبلیغی خدمات کی بدولت شیعہ مذہب کا
مذہب اختیار کر لیا۔ یہ ساری سرگرمیاں آیت اللہ قزوینی کے ذاتی وسائل سے وقوع پذیر ہوئیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میرے پاس مزید وسائل ہوتے تو مراکش کے ریڈیو سے اشہد ان علی ولی اللہ کی صدائیں گونج اٹھتیں، کیونکہ آیت اللہ قزوینی کے اخلاق اور تبلیغ سے نے مراکش کے لوگوں کو بہت متاثر کیا تھا۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے تبلیغ کے لیے آسٹریلیا کا سفر۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے آیت اللہ قزوینی کو 1396 ہجری میں آسٹریلوی شیعوں نے ایک مفصل خط تحریر کیا کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ آسٹریلیا میں شیعوں کی صورتحال انتہائی افسردہ اور ناگفتہ بے ہے۔ ہم آ گئے پیج 28 پہ۔ اور یہاں دو کمزور تنظیموں کے علاوہ کوئی تنظیم نہیں ہے، مسجد اور امام بارگاہوں کا وجود نہیں ہے، یہاں مردے جلا دیے جاتے ہیں یا عیسائی روایت کے مطابق عیسائی قبرستانوں میں دفن کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ مسلمان اپنے مذہبی رسوم و رواج کو بھول چکے ہیں۔ آیت اللہ قزوینی نے 1398 ہجری میں اس ملک کا دورہ کیا اور سڈنی شہر میں انہوں نے اسلامی علوم کی تعلیم کے لیے ایک اسکول، ایک مسجد اور ایک غسل خانہ قائم کیا، اور کینبرا شہر یعنی آسٹریلیا کا جو حکومت کا مرکز تھا، وہاں پہ انہوں نے شیعوں اور تبلیغی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے الجمعیت الاسلامیہ الجعفریت کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک مختلف طبقات کے افراد سے گفتگو کی اور خواتین کو پردے کے اہتمام کا حکم دیا اور نوجوانوں کو مذہبی رسومات انجام دینے کی طرف راغب کیا۔ آیت اللہ قزوینی نے تبلیغ کے لیے 4 بار آسٹریلیا کا سفر کیا اور مصر، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جاپان، پاکستان اور ہندوستان بھی گئے، اور ہر سفر میں انہیں برکات اور فائدہ مند اثرات حاصل ہوئے، الحمدللہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے عراقی حکومت کے مظالم۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے جب آیت اللہ قزوینی نے تحقیق اور تحریر کے ذریعے کلامی، اعتقادی اور ولایت کے دفاع میں تبلیغ کی اور کچھ ممالک کے مسلمانوں کو عراق حکومت کے ظلم و ستم سے آگاہ کیا کہ حکومت طویل عرصے سے کربلا سمیت عراق کے مقدس شہروں کی مذہبی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کر رہی ہے، تو اس ناپاک مقصد کے لیے حکومت مختلف تدبیریں اور طریقے استعمال کر رہی ہے۔ آیت اللہ قزوینی نے تقریروں کے ذریعے عراق میں حکومت کو بے نقاب کیا اور لوگوں کو حکومت کے ناپاک مقاصد سے آگاہ کیا، جس سے لوگوں پر گہرا اثر پڑا، جس پر عراقی حکومت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور انہیں ممبر سے خطاب کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ شعبان 1391 ہجری میں انہیں شہر کربلا کی مذہبی قیادت حاصل ہوئی، جو حکومت وقت پر ناگوار گزری کیونکہ وہ ان کی خدمات سے واقف تھے، لہٰذا حکومت وقت نے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں بغداد کی الشعبۃ الخامسۃ جیل میں منتقل کر دیا۔ ہم آگئے ہیں پیج 29 پہ، جہاں وہ 114 دن تک وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنائے گئے، اس لیے کہ کربلا شہر میں آیت اللہ قزوینی اور دیگر علماء کرام کی سماجی و سیاسی سرگرمیاں اس شہر کی ظالم عراقی حکومت کے مذموم منصوبوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھیں۔ 1393 ہجری میں کربلا کی متعدد مذہبی شخصیات کو گرفتار کیا گیا، لیکن جب آیت اللہ قزوینی کو جیل سے لے کر جانے کے لیے حکومت کے کارندی ان کے گھر آئے تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ 18 مہینوں تک حکومت کے کارندے آیت اللہ قزوینی کو تلاش کرتے رہے، جس کے لیے ان کے گھر کا بھی محاصرہ کیا گیا تاکہ ان کی آمد و رفت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مسلسل 18 مہینے اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت پابندیوں میں رہنے کے بعد ماہ شعبان 1394 میں ہجری میں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجزانہ طور پر عراق چھوڑ کر کویت چلے گئے۔ کچھ سال بعد حکومت وقت نے ان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا، ان کے مکان اور تمام سامان کو ضبط کر لیا گیا اور لائبریری کی تمام طباعت شدہ کتابوں کو اور خطی نسخوں کو ختم کر دیا۔ اس لائبریری میں آیت اللہ سید محمد حسن قزوینی کی لکھی گئی کتاب الامامۃ الکبریٰ والخلافۃ العظمیٰ اور اس کی تیسری آخری جلد جیسے منفرد نسخے رکھے گئے تھے، جس وجہ سے آیت اللہ قزوینی اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنی لائبریری میں موجود خطی نسخوں اور دیگر قیمتی نسخوں کی تباہی پر بہت غمگین رہے۔ آیت اللہ قزوینی نے آمریت کی مزاحمت کی وجہ سے کئی بار قید، جلاوطنی اور اذیت کا سامنا کیا اور موجزانہ طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ عراق چھوڑ کر کویت چلے گئے، پھر وہاں سے کویت اور پھر لبنان اور پھر ایران تشریف لے گئے۔ وہ سن 1393 میں کویت میں تشریف لے گئے، اور یہ حوالہ ہے کتاب فاطمہ
از ولادت تا شہادت مرحوم قزوینی صاحب کی ہے اور صفحہ نمبر 15 پر ہے یہ بات. اس کے بعد لکھا ہے کہ اور وہاں 7 سال تک تبلیغی خدمات اور تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف رہے. اور یہ حوالہ ہے کتاب اسلام و تعلیمات تربیتی، صفحہ نمبر 14 سے 23 تک. اگلی ہیڈنگ ہے آثار و تالیفات. لکھا ہے مجاہد عظیم آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے جہاں شیعہ تعلیمات کے لیے قربانیوں کے ساتھ ساتھ قرآن و اطرت کی ثقافت کے تحفظ کے لیے مذہبی اقدار کو خطابت کے ذریعے فروغ دیا، وہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بھی پرچار کیا. ہم آگئے پیج 30 پر. پرچار کیا اور اپنے قلمی کاموں کی چاشنی کو بھی وراثت میں چھوڑا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام دشمن پروپیگنڈوں اور منحرف کتابوں کا سہارا لے کر لوگوں کے عقیدے اور ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور لوگوں تک اپنے افکار منتقل کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے نوجوانوں کے حالات اور تقاضوں کے مطابق مختلف اسلامی موضوعات پر کتابیں لکھنے کی کوشش کی اور ثقافتی یلغار اور نظریات کے تباہ کن حملوں کو بے اثر کرنے کے لیے قلم کا استعمال کیا. آپ کی تالیفات میں گہری تحقیق قرآن اور اطرت کے متعلق علمی نکات اور موضوعات دیکھے جا سکتے ہیں. آپ کی تالیفات اس حقیقت پر مبنی ہیں کہ اسلام کے قوانین اور احکام صرف عبادات تک ہی محدود نہیں ہیں. اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کی تعلیمات فردی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں. اب لکھا ہے کہ آپ کی تالیفات درج ذیل ہیں. تو سامعین یہ پھر ایک ایک کر کے تمام تالیفات کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. پہلی ہے سیرت الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لکھا ہے سیرت رسول اعظم اس کتاب کا ایک حصہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا احاطہ کرتا ہے، جو بعثت سے پہلے کا دور ہے، جسے انجمن قرآن کریم کربلا معلیٰ نے طباعت کے زیور سے آراستہ کیا. یہ کتاب ان کے کربلا کے گھر پر ہونے والے حملے میں اس کا اصلی نسخہ ضائع ہو گیا. نمبر 2 الامام علی علیہ السلام من المہد الی اللحد. اور لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک. اس کتاب کا اصل مضمون امیر المومنین علی علیہ السلام کی حیات پر 30 تقریریں ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں شہر کربلا میں ریکارڈ کی گئی تھیں. اور یہ تقریریں دلچسپی رکھنے والے مسلمانوں خصوصاً اہل مراکش کی درخواست پر کتاب کی شکل میں تالیف کی گئی ہیں. کئی مرتبہ چاپ ہوئی اور فارسی اور اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے. اچھا آگے نمبر 3 ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولادت سے شہادت تک. سامعین یہ کتاب ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے. آپ جب چاہیں اسے مستفید ہو سکتے ہیں. اور یہ جو کتاب مولا علی کے حوالے سے تھی یہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. اچھا جی اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے 1329 ہجری میں جب صدام کے کارندوں نے سید کاظم قزوینی کو کربلا سے اٹھا کر بغداد کی جیل میں مقید کر دیا اور رات کو وصیت نامہ لکھنے کا کہہ کر چلے گئے کہ صبح آپ کو گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا، تو اس وقت سید محمد کاظم قزوینی نے منت مانی تھی کہ اگر اس مصیبت سے نجات ملی تو میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کتاب لکھوں گا. ان کے قتل سے صدام منصرف ہو گیا اور 4 مہینے بغداد کی الشعبۃ الخامست جیل میں رکھنے کے بعد آزاد کر دیا، جس کے بعد آپ نے یہ کتاب لکھی. اس بات کا تذکرہ انہوں نے اپنی اسی کتاب کے تعارف میں بھی کیا ہے. اس کتاب کا فارسی، اردو اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اور ہم آگئے ہیں پیج 31 پر. اگلی کتاب نمبر 4 ہے الامام الحسین من المہد الی اللحد، جو کہ امام حسین علیہ السلام ولادت سے شہادت تک. یہ کتاب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے. اس کا خطی نسخہ موجود ہے مگر پرنٹ میں نہیں آ سکا کیونکہ اس کتاب کے کچھ حصے نہیں مل سکے ہیں. 5ویں کتاب ہے فاجعۃ اللطف، مقتل امام حسین علیہ السلام پر لکھی گئی کتاب، جس کا فارسی میں بھی ترجمہ عاشور اغمبار ترین روز تاریخ کے نام سے موجود ہے. یہ مقتل مختصر لیکن معنی خیز ہے. آیت اللہ قزوینی نے سن 1384 ہجری کو کربلا میں حسینی مسجد میں امام حسین علیہ السلام کے مزار کے قریب امام حسین علیہ السلام کے ہزاروں پرستاروں کے لیے اخلاص سے پڑھا تھا، جسے نظر ثانی اور اصلاح کے بعد تحریر کیا گیا اور بار بار شائع کیا گیا. 6 ہے زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد. اور سامعین یہ کتاب دی کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ محفوظ ہے، آپ جب چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں. 7ویں ہے موسوعۃ الامام الصادق، یعنی انسائکلوپیڈیا امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کی 30 جلدیں ہیں.
8ویں ہے الامام الجواد من المہد الی اللحد، الامام الہادی من المہد الی اللحد۔ اس کے بعد 9ویں ہے الامام العسکری علیہ السلام من المہد الی اللحد، الامام مہدی من المہد الی الظہور۔ یہ جو امام مہدی والی کتاب ہے یہ بھی ہمارے پاس کاشان بصیرت میں ہم نے ریڈ کر لی ہے۔ اور 10ویں ہے شرح نہج البلاغہ، اس کی 3 جلدیں شائع ہوئی ہیں، باقی خطی نسخہ ان کے گھر پر ہوئے حملے میں ختم ہو گئے تھے۔ یہ کتاب حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے ثبوت اور شیعہ مذہب کے حقائق کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس کا خطی نسخہ بھی صدام کے حملے میں ضائع ہو گیا تھا۔ 11ویں ہے الاسلام و تعلیم التربویت، اس کتاب میں دلچسپ نفسیاتی نظریات اور تربیتی نکات ہیں جو آسان اور پرکشش انداز سے لکھے گئے ہیں۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 32 پر، اور اگلا پوائنٹ یعنی 12 ہے کتاب ہے الفقۃ الواضح، یہ شرائع الاسلام کی شرح تھی۔ کتاب کا نام جو ہے جو شرائع الاسلام اس کی شرح تھی جو ان کے گھر پر ہونے والے حملے میں ضائع ہو گئی۔ 13ویں ہے روابط زناشوی یا ازدواج در اسلام، اس کتاب کا موضوع ازدواجی تعلقات یا اسلام میں شادی ہے۔ 14ویں ہے الاسلام الصحیح یتجلی فی مذہب اہل بیت، اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، کتابوں کا نام ہم نے پڑھ لیا، پھر لکھا ہے کہ اردو زبان میں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی کتب، لکھا ہے ادارہ منہاج الصالحین آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی مختلف کتابوں کو اردو زبان میں شائع کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی علمی خدمت ہے۔ علامہ قزوینی مرحوم کی شائع کردہ کتب میں چند ایک کے نام درج ذیل ہیں۔ یہ سامعین یہ 6 کتابیں ہیں، میں پڑھ رہی ہوں ان کے بارے میں۔ امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، صفحات 496، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، میرے پاس موجود ہے۔ دوسری ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، صفحات 644، یہ ہم نے پڑھ لی ہے اور یہ کاشان بصیرت میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے زینب الکبریٰ ولادت سے رحلت تک، اس کے 384 صفحات ہیں۔ سامعین یہ بھی کاشان بصیرت کی لائبریری میں موجود ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے 712 صفحات ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی ہم نے اپنی یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں نا، یہ والی طب الصادق، اس سے پہلے جو کتاب پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ یہی کتاب تھی جو کہ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ آئیے اگلی دیکھتے ہیں، 5ویں کتاب ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، جو کہ 440 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب بھی الحمدللہ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت امام محمد تقی ولادت تا شہادت، صفحات 460، یہ کتاب ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، یہ میرے پاس موجود ہے، میں نے منگوا لی ہے اور بہت جلد آپ تک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے وفات حسرت آیات، وفات حسرت آیات، لکھا ہے 1412 ہجری میں سید محمد کاظم قزوینی کو بدن میں فالج کے اثرات کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے جسم کے کچھ اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے۔ علاج کے عنوان سے قم و تہران کے ہسپتالوں سے علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا، حتیٰ کہ کویت و جرمنی جا کر بھی علاج کروایا گیا مگر ڈاکٹر سمجھنے سے قاصر تھے، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی دشوار ہو گیا۔ بالآخر 3 سال اس مصیبت میں رہنے کے بعد 13 جمادی الثانی کے دن جمعرات 1415 ہجری کو اس دار فانی سے الوداع کر گئے، اور حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں ان کی نماز جنازہ حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمد ابراہیم قزوینی نے پڑھائی۔ ہم آگئے پیج 33 پہ، لکھا ہے آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے زادگاہ یعنی کربلا میں دفن کیا جائے گا، مگر اس وقت صدام کی حکومت تھی جس کی وجہ سے یہ امکان نہیں تھا، اسی لیے ان کو قم کی کربلائی امام بارگاہ میں جہاں وہ خطیب تھے اسی منبر کے نیچے امانتاً دفن کیا گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے قبر کشائی، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ ہم نے پڑھی تھی جب ہم پڑھ رہے تھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جو یہ ان کی کتاب ہے۔ آئیے یہاں پہ بھی تحریر ہے، لکھا ہے قبر کشائی، یہ قبر کشائی آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم کی رحلت کے 17 سال بعد کی گئی۔ 17 سال گزرنے کے بعد 7 جمادی الثانی 1432 ہجری کو ان کے جسم کو قبر سے نکال کر کربلا دفن کرنے کے لیے کھودا گیا، تو اس مرد مومن کا جسم ویسے ہی تر و تازہ تھا جیسے کچھ گھنٹے پہلے دفن ہوا ہو، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کے ساتھ رکھی گئی مشہور کتاب فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد بھی صحیح و سالم تھی۔ اگلے ہی دن آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کے جسم کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا گیا اور وہاں حرم امام حسین علیہ السلام نے دفن کیا گیا۔ پھر لکھا ہے اللہ رب العزت ان پر بحق محمد وآل محمد رحمتوں برکتوں کا تا صبح قیامت نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر لکھا ہے
زیر نظر کتاب آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی تالیف کردہ طب الصادق علیہ السلام، جس کا ترجمہ عزیز ثقت الاسلام اشفاق حیدر جعفری صاحب نے کیا ہے۔ آپ ایک ہونہار طالب علم ہیں جو حوزیہ علمیہ قم المقدسہ میں تحصیل علم کرنے میں مشغول و مصروف ہیں۔ آپ کو کئی زبانوں پر عبوری حاصل ہے۔ آپ ایک توانا خطیب ہیں۔ آپ اب تحریر و تحقیق و تالیف و تراجم کے میدان میں بھی وارد ہو چکے ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ کئی کتب کے مترجم و مؤلف اور محقق حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ الطاف حسین کلاچی مدظ اللہ العالی کی طرح ایک عظیم مصنف، مؤلف اور مترجم ثابت ہوں گے اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کوئی دقیقہ و فروگزاشت نہ کریں گے۔ میری دعا ہے کہ مولانا آل اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ارتقائی منازل طے کریں اور اپنے مکتب کا نام روشن کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور نیچے لکھا ہے وسلام مع الاکرام طالب دعا ریاض حسین جعفری فاضل قم سربراہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور۔ تو سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، اور یہ ہم نے کہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا؟ جو کہ یہ تحریر تھی ریاض حسین جعفری فاضل قم صاحب کی، یہ جہاں لکھا تھا کہ کچھ مؤلف کے بارے میں، میرے خیال ہے، یا یہ نہیں، یہ تو پورا یہاں عرض ناشر، عرض ناشر سے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا۔ یوں پیج 33 پہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور پیج 34 سے یعنی کہ اگلے پارٹ سے، پارٹ 3 سے ہم پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے۔